بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین۔ محترم ناظرین اکرام، آج میں جس ٹاپک کو لے کر کے آپ کے بیچ میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے میری کرسمس یا کرسمس ڈے کے تعلق سے مجھے آپ کے سامنے بات کرنی ہے۔ جیسا آنے والا کل 25 دسمبر کا دن ہے اور 25 دسمبر کو یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، نصرانیوں کا عقیدہ یہی ہے، کرسچن لوگوں کا یہی عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنم دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، نعوذ باللہ۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں اور آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے۔ اب اس بات کو ذہن کے اندر ڈال لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں۔ آئیے سورہ مائدہ کی اس آیت کو دیکھتے ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 75 کو آپ پڑھیے۔ فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ کانا یاکلان الطعام۔ مسیح ابن مریم الا رسول، صرف رسول ہیں، وہ کوئی بیٹا نہیں، کوئی اولاد اللہ کا نہیں۔ عیسیٰ ابن مریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، جیسے پہلے رسول بھیجے گئے تھے وہ بھی اسی طرح یہ بھی رسول بحیثیت رسول دنیا کے اندر بھیجے گئے۔ فرمایا وہ امہ صدیقہ، اور ان کی ماں صدیقہ ہے، سچی ہے۔ پھر فرمایا دونوں کے بارے میں بتایا کانا یاکلان الطعام، یہ حضرت عیسیٰ اور ان کے والدہ حضرت مریم یہ دونوں کے دونوں دنیا میں کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جو کھانا کھائے اس کو ضرورت پڑے گی لیٹرین اور باتھ روم کرنے کی، جو کھانا کھائے اس کو ضرورت پڑے گی اناج کی، اس کو ضرورت پڑے گی رزق کی، اس کو ضرورت پڑے گی چلنے کی، دوڑنے کی، بھاگنے کی، محنت کرنے کی، یعنی وہ ضرورت مند ہوگا۔ جو کھانا کھانے کا محتاج ہو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی رب کی تو صفت یہ ہونی چاہیے کہ رب کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے، رب حاجت پوری کرنے والا ہوتا ہے، کسی سے حاجت مانگنے والا اور حاجت طلب کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے یہ بیان کر دیا کانا یاکلان الطعام، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور قرآن کی اس آیت کو بھی دیکھ لیں آپ، قل واللہ احد، اے نبی آپ اعلان کر دو، اے نبی آپ دنیا والوں سے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، ایک، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں۔ قل واللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کو کسی نے جنا، نہ اللہ سے کوئی جنا گیا، نہ اللہ کو کسی نے جنا، نہ اللہ نے کسی کو جنا، نہ اللہ سے کوئی جنا گیا۔ آپ اس بات کو ذہن کے اندر ڈال لیں اور یہ بات اپنے ذہن کے اندر بیٹھا لیں کہ اتنا کفریہ عقیدہ ہے، اتنا گھنونا اللہ کے اوپر الزام، اتنا ڈینجر جملہ ہے کہ اگر کوئی یہ جملہ کہتا ہے ہیپی کرسمس ڈے
یا میری کرسمس کہتا ہے یا کرسمس ڈے کے اوپر کوئی مبارکباد دیتا ہے، تو یاد رکھنا کہ وہ بھی گنہگار ہے، وہ بھی اسی زمرے کے اندر شامل ہے۔ جو 25 دسمبر کو جو لوگ مناتے ہیں کرسمس ڈے، ہمارے عیسائی بھائی، نصرانی بھائی، کرسچن لوگ مناتے ہیں، حالانکہ اس کو معلوم ہونا چاہیے وہ اللہ رب العالمین کے اوپر بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں۔ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کی پوری تشریح پڑھ جائیے۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کی کوئی بیٹی نہیں۔ کفار مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، اس کا بھی باقاعدہ قرآن کی آیت سے رد ہے، اللہ کی کوئی بیٹیاں نہیں۔ یہ بھی ذہن کے اندر ڈال لو، جو لوگ یہ بات اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا صبر کرنے والا ہے، اتنا بڑا صابر کہ تکلیف دہ بات کو سن کر کے بھی اللہ برداشت کیے ہوئے اللہ صبر کرتا ہے۔ اگر اللہ اتنا بڑا صابر نہ ہوتا، اللہ اتنا برداشت نہ کرتا تو ان لوگوں کی روزیوں کو چھین لیتا، ان کو اس کی زبان سے یہ جملے نکلنے سے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا، برباد کر دیتا۔ امام کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا صابر ہے کہ یہ سب باتیں سن کر کے بھی اللہ برداشت کرتا اور اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے۔ اللہ کتنا غفور الرحیم۔ قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھ کے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، انہوں نے بہت بری بات اللہ کے بارے میں کہی ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، قریب ہے کہ یہ پہاڑ جو نظر آ رہے ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یہ جملے سن کر کے قریب ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہے، کوئی بیٹی ہے، تو یاد رکھنا وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مجھے گالی دیتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے۔ یعنی جیسے آدمی کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دے رہا ہے۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ اکیلا، اللہ بے نیاز، اللہ بڑا پاورفل ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کیسے دوبارہ پیدا کرے گا، تو سمجھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ جھٹلاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو ذہن میں یہ بات ڈال لو، اپنے دماغ میں یہ بات ڈال لو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کر سکتا ہے تو دوسرے مرتبہ پیدا کرنا اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو بہت سمپل ہے، بہت آسان ہے۔ ایک مرتبہ کوئی کمپیوٹر بنا لے، موبائل بنا لے، جہاز بنا لے، اب اس کو دوسری بار بنانے کے لیے کہو تو یہ کون سی بڑی مشکل بات ہے، وہ آرام سے بنا سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذہن میں یہ ڈال لو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، دوبارہ ہمیں زندہ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے اوپر تم مجھے جھٹلا رہے ہو، یہ بہت بڑا مجھے تم جھٹلا رہے ہو۔ اور جو کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے تو وہ مجھے گالی دیتا ہے، گالی۔ امام کائنات فرماتے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی قوم کسی قوم کے مشابہت اختیار کرے، کسی کے نقل کرے، کسی کی کاپی کرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اسی میں سے مانا جائے گا۔ یعنی یہ سمجھ لو کہ 25 دسمبر کے دن کوئی ہیپی کرسمس ڈے کہے یا میری کرسمس ڈے کہے یا مبارکباد پیش کہے تو یاد رکھنا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ انہی میں سے ہے۔ یہ کفریہ اعمال ہے، کفریہ اور یہ شرکیہ اعمال ہے، اس سے کبھی بھی آپ تعاون نہ کریں، کبھی بھی اس سے میل ملاپ، ہاں ٹھیک ہے آپ سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، لیکن کم سے کم اپنی زبان سے آپ بول سکتے نہیں بھائی یہ جملے ہم نہیں کہہ سکتے ورنہ ہم اسلام سے نکل جائیں گے۔ آج دیکھیے دعوت ملی تو کھانے کے چکر میں اپنا عقیدہ بھی بھول گیا اور جا کر کے کھا لیا مسلمانوں نے۔ میرے بھائیوں ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، آپ بھلائی کے کام میں مدد کرو، برائی کے کام میں نہیں، بھلائی کے کام میں مدد کرو، برائی کے کام میں نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا سب سے ڈینجر جملہ ہے، ہیپی
کرسمس ڈے یا میری کرسمس ڈے، میرے بھائیو میری کرسمس جو لوگ کہتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا سب سے ڈینجر جملہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اپنے بچوں کو یہ میسج دیجئے کہ نہ آپ فارورڈ کریں، نہ واٹس ایپ کے ذریعے، نہ فیس بک کے ذریعے، نہ ای میل کے ذریعے، نہ ٹویٹر کے ذریعے، نہ ٹیلی گرام کے ذریعے، کسی کے ذریعے سے آپ یہ جملے نہ بولیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نازل ہو جائے، آپ کے اوپر نازل ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیو، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ آپ کی زبان سے نکلنے والے جملے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط اللہ لا يلقي لها بالا۔ انسان اپنے زبان سے کوئی بات نکالتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہی نہیں کہ وہ کیا نکال رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا، اور اتنا ناراض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جملے کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرو، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اپنے سماج، اپنے سوسائٹی کے لوگوں میں یہ پیغام پہنچاؤ کہ میری کرسمس ڈے اور ہیپی کرسمس ڈے، اس طریقے کے جملے سے خود بچو، اپنے پریوار کو بچاؤ، اپنے گھر والے کو بچاؤ، اپنے سماج کو بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں صحیح معنوں میں عقیدہ سمجھنے کی اور محمد الرسول اللہ جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس شریعت کے اوپر ہمیں پوری طور پر عمل پیرا ہونے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ کوئی بھی اس طریقے سے تہوار آئے مبارکبادی دینے کا اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یاد رکھیں اسی میں سے مانا جائے گا، گنہگار مانا جائے گا۔ گویا کہ اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو ان کو سپورٹ ملے گا، اور ظاہر سی بات ہے جب سپورٹ ملے گا تو وہ ان کاموں سے کیسے بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب کریم ہمیں